ترقی کروانا چاہتی ہے، مجلس ڈیولپمنٹ کا کام کروانا چاہتی ہے، اور ایک لمبے عرصے کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کا میئر اللہ اس کے رسول کے صدقے میں یہاں پر بنا ہے، مگر یہ سنگھ پریوار آر ایس ایس کی تنظیمیں شہر کے امن کو بگاڑنا چاہتی ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے شہر کے امن کو بگاڑنا چاہتی ہیں۔ ہم ترقیاتی کام کروانا چاہتے، یہ بربادی کرنا چاہتی، اسی لیے بی جے پی آج ختم ہو رہی ہے، آر ایس ایس کمزور پڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ مگر عزیزان ملت اسلامیہ، حکومت سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان پر کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ شہر میں وقتاً فوقتاً بڑے تماشے ہو رہے ہیں، یہ بانکھڑے پہلوانوں کو آپ روکو۔ کرن کمار ریڈی صاحب، آپ کی حکومت نے صحیح کام کیا مسلم نوجوانوں کے معاملے میں، یہ ٹھیک اقدام تھا، مگر یہ آر ایس ایس کی چڈی پہن کر پھرنے والے جو کوئی ترقیاتی کام سے ان کو مطلب نہیں ہے، یہ صرف شہر کے اور ریاست کے امن کو بگاڑنے کی بات، ان کو روکنا پڑے گا سختی کے ساتھ، ان کو سختی کے ساتھ کچلنا پڑے گا۔ اور پھر یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ کریم نگر کی عیدگاہ کو روڈ وائڈننگ میں شہید کریں گے، نلگنڈا کے پاس ہائی وے بنائیں گے تو وہاں پر مسجد کو شہید کریں گے۔ کانگریس والوں، تم نے نرسمہا راؤ کی تائید کی، بابری مسجد کی شہادت کے بعد کتنے سال تم کو اقتدار سے دور رہنا پڑا؟ سمجھاؤ چیف منسٹر صاحب، یہ تمہاری کریم نگر کی کلیکٹر اگر یہ ناپاک حرکت کرے گی تو اگر وہ عیدگاہ کے ایک اینٹ کو ہاتھ لگائے گی تو کریم نگر نہیں بلکہ آندھرا پردیش میں ایک بڑے پیمانے پر احتجاج ہوگا، اس کے جو بھی نتیجے نکلیں گے اس کی ذمہ دار یہ کانگریس پارٹی ہوگی۔ نلگنڈا ہائی وے کی مسجد کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں آپ؟ یہ ہماری مسجد ہے، کون سا قانون ہے یہ؟ کلیکٹر بلا کر دھمکی دیتی کریم نگر کی کہ نہیں ہم عیدگاہ کو توڑ کے رہیں گے۔ کریم نگر کا مسلمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ کوئی عیدگاہ کو جا کر توڑ دے اور خاموش بیٹھ جائے۔ اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات چیت ہوئی ہے، حکومت کا کام یہ ہے کہ روکے اس کو۔ کون ہے یہ لوگ جو ہماری مسجد کو، ہماری عیدگاہ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ اور عزیزان ملت اسلامیہ، مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنا ان حالات میں اور بھی بہت ضروری ہے۔ یہ بہت لوگ آئے چلے گئے، آج مجلس کو فرقہ پرست کہنے والوں، مجھے یہ تو بتاؤ چرنجیوی کو پارٹی میں کیوں لیے؟ ہم کمیونل ہیں تو پھر کیا چرنجیوی کاپو نہیں ہے؟ کاپو کو لے لیا آپ، کیوں کاپو ملنا؟ تیلگو دیسم سیکولر ہے کیا تیلگو دیسم کماؤں کی پارٹی نہیں ہے کیا؟ کانگریس اور وائی ایس آر کانگریس ریڈیوں کی پارٹی نہیں ہے؟ یہ دونوں کمیونسٹ پارٹیاں بھی کماؤں کی پارٹیاں۔ اتر پردیش میں ملائم سنگھ یادووں کے لیڈر، مایاوتی دلتوں کی لیڈر، بہار میں نتیش کمار کرمیوں کے لیڈر، لالو پرساد یادووں کے لیڈر، اور مجلس فرقہ پرست۔ مہاراشٹر میں شیو سینا مراٹھی مانوس کی بات کرتی ہے اور مجلس اتحاد المسلمین فرقہ پرست۔ ارے ہم فرقہ پرست کیسے بن گئے مجھے بتاؤ؟ ہم فرقہ پرست نہیں ہیں، ہم ہندوؤں کے خلاف نہیں ہیں، ہم فرقہ پرستی کے خلاف ہیں۔ ہم مسلمانوں کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اس پر ہم کو فخر ہے اور لڑتے رہیں گے۔ ہم دلتوں کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں اور لڑتے رہیں گے۔ بیکورڈ کلاس کو ہم ساتھ لینا چاہتے ہیں اور ساتھ لے کر کام کریں گے۔ آندھرا پردیش کی سیاست میں تبدیلی بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں سبق حاصل کرو کہ گوداوری میں
अंबेडकर के पुतलों को नुकसान पहुंचा तो दलितों ने वहां पर ईंट से ईंट बजा दी। अंबेडकर के पुतलों को नुकसान पहुंचा। और यहां पर हमको क्या हो रहा है मुसलमानों, कि खून के आंसू रोना पड़ता है कि हमारी बच्ची एक तांत्रिक के पास 5 साल से, हम जादूगरों के पास। ये तमाम के तमाम गलत हरकतें, कत्ल करते अपने हाथ से अपने भाइयों का, और फिर इनको बहादुर कहते, इनको पहलवान कहते। 29 मरतबा हाथ पर वार करेंगे, बुज़दिलों की तरह 3-3 गोलियां मारेंगे पेट पर, और फिर इनको पहलवान। वाह रे तेरी पहलवानी, मगर अब नहीं चलने वाली। पूरी पहलवानी, ये गुंडागर्दी को हम खत्म करेंगे। ये जादूगरों का खात्मा होगा, ये रौडी शीटरों का खात्मा होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर गरीबों का इतना बड़ा हक है कि मैं और अकबर अपना खून का खतरा भी बहा दे तो तुम्हारा हक अदा नहीं कर सकते। और हम पर यह जिम्मेदारी है कि हम गरीबों का तहफ्फुज़ करें। हम मर मिट जाएंगे, हम कट जाएंगे, मर जाएंगे, मगर जालिमों का साथ नहीं दे सकते, इस्लाम दुश्मन ताकतों का साथ नहीं दे सकते। हम कटने को और मरने को आए दुनिया में। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमको मोहब्बत है तो फिर किताब पढ़ो अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की। मुहद्दिस दखन ने मिलाद नामे में लिखा, प्याज की मिसाल दिए। अगर खाओगे तो डकार आएगी, तो बदबू आएगी, बिसानबू आएगी। अगर वही प्याज को तुम घी पर डालकर तलोगे तो बाजू के घर में तक खुशबू जाएगी। मगर फिर हजरत लिखते हैं अपनी किताब में, ये तो सोहबत का असर बताया, घी की सोहबत का असर। हजरत कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू लहब ने भी देखा, अब्दुल्लाह इब्न उबी ने भी देखा। तो हजरत फरमाते हैं कि प्याज को पहले कटना पड़ेगा, फिर उसके टुकड़े होना पड़ेगा, उसके बाद उस पर घी डाले तो प्याज से खुशबू निकल। तो मुसलमानों, तुमको पहले कटने के लिए तैयार होना पड़ेगा, उसके बाद टुकड़े होने के लिए तैयार होना पड़ेगा, तब जाकर हमारे और तुम्हारे जिस्म से ये बदबू निकलेगी। हम कटने को तैयार नहीं हैं, हम टुकड़े होने को तैयार नहीं हैं। अरे हम इस दीन के लिए अगर नहीं